بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 16 جون جمعرات کا دن، شام کا وقت، سال 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ ایک چھوٹا سا بہترین سا خوبصورت سا واقعہ ہے، ایک شخص کی زندگی کا۔ میں نے سوچا چلیے آج یہی آپ سے شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ اچھا لگے۔ یورپ کا ایک مشہور بزنس مین جس کا نام سائمنز تھا، سائمنز، بہت مشہور بزنس مین گزرا ہے۔ اس کا بزنس، اس کا کاروبار ارب پتی لوگوں میں ہوتا تھا، اس کا شمار، اور کاروبار ایک سے نہیں درجنوں ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی فیکٹریاں، اس کا روزگار، اس کے ملازمین کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھی۔ اور ہوا یہ کہ بہت سارے ٹی وی چینلز مقامی طور پر یورپ کے کوشش کرتے تھے کہ اس آدمی کو، اس شخص کو ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بلائیں یا اس کے گھر پر وقت لے لیں۔ مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ اس سے انٹرویو کرنے کا ٹائم لیں، مگر وہ کسی کو ٹائم نہیں دے رہا تھا۔ ہر دفعہ فون اٹینڈ کرتا اس کا سیکرٹری، اور جب اسے بتایا جاتا کہ انٹرویو کرنا ہے تو کہتا جی صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اور اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو انٹرویو یا مشہوریاں ہوتی ہیں۔ خیر، ایک دن کسی نے کسی تعلق سے، کسی واسطے سے گھیر گھار کر ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن نے اس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی پریزنٹر کو، اپنی ہوسٹ کو، عورت تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کا انٹرویو کر کے لاؤ۔ وہ بہت سارے سوالات جمع کر کے لے کے گئی کہ میں نے یہ سارے سوالات اس سے پوچھنا ہے، لیکن ایک سوال کر کے ہی وہ ساری باتیں بھول گئے، سننے والے بھی، سنانے والے بھی، پوچھنے والے بھی اور بتانے والے بھی۔ پہلا سوال، پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ آپ انٹرویو دینے سے گریزاں کیوں ہیں، اوائڈ کیوں کرتے ہیں انٹرویو کو؟ یہ بری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ میں اپنی پاکٹ سے پیمنٹ کر کے مختلف چینلز کو اپنے پلے سے، جیب سے پیسے دے کر اپنا انٹرویو کروایا کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے اس میں چارم نظر آتا تھا، مجھے اس میں خوبصورتی نظر آتی تھی، مجھے اس میں خوشی ملتی تھی، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا، میرے اندر کا انسان خوش نہیں تھا، مجھے دلی اور دماغی خوشی نصیب نہیں ہو رہی تھی، مجھے وہ حقیقی خوشی نہیں ملی تھی جس کا میں شروع دن سے متلاشی رہا ہوں۔ اور اب کیونکہ وہ مجھے خوشی میری مل گئی ہے، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی اور کام کے اوپر اپنا وقت ضائع کروں۔ اس عورت نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کو خوشی کیسے، کب، کیوں اور کہاں مل گئی؟ ایسی کون سی خوشی ہے؟ چلو یہ بات ہی ہم سے شیئر کر لو۔ اس نے کہا بی بی دیکھو، میری بات سنو، سب سے پہلے پھر آپ کو میری مکمل اور کمپلیٹ بات سننا پڑے گی۔ میں نے زندگی میں جب اپنے کاروبار کو سٹارٹ کیا، جب کامیابی کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، تو میرا اچیومنٹ، میرا گول، میرا آبجیکٹو، میرا مقصد حیات صرف ایک تھا کہ پیسہ جمع کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنی ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا، میرا یہ خیال تھا کہ اسی میں خوشی کا پہلو پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے، اسی میں حقیقی خوشی چھپی ہوئی ہے، جو مل جاتی ہے پیسہ ملنے کے بعد، عمارت ملنے کے بعد، امیری ملنے کے بعد۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر میرا خیال بدلا، میرے خیالات بدلے، میری سوچ بدلی۔ میں نے یہ سوچا کہ اب کے بعد میرے پاس پیسہ تو بہت آ گیا،
لیکن اب میں نے قیمتی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، کیونکہ اصلی خوشی، راحت اور سکون انہی چیزوں میں ملے گا۔ کن میں؟ خوبصورت اور مہنگی گاڑیاں، بہترین اور مہنگی مہنگی بلڈنگز، اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز، اور بڑی بڑی فیکٹریاں، اور لگژری آئٹمز۔ میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ زندگی کے کئی قیمتی سال میں نے اس پہ لگا دیے، اس پروجیکٹ پہ، اس مقصد پہ، اس آبجیکٹو پہ، اس گول کو اچیو کرنے میں، اس منزل کو پانے میں۔ آخر میں کافی حد تک کامیاب ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان سے بھی زیادہ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ان میں سے بھی چارم ختم ہو گیا، دلکشی جاتی رہی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی جو خاص طور پر بیوٹی ہوتی ہے، ان کا جو چارم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ غائب ہو گئی، اور میں پھر سے اندر سے افسردگی کا شکار ہو گیا۔ پھر سے دوبارہ سے مایوسی اور افسردگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اب میں نے اپنے دماغ کو، اپنی منزل کو ری سیٹ کیا، دوبارہ سے اپنی منزل کا تعین کیا، اور سوچا یہ کہ میں بڑے بڑے دنیا کے جو پروجیکٹ ہیں انٹرنیشنل سطح کے، ان کو خریدوں گا، چاہے وہ کنسٹرکشن کے ہوں، چاہے وہ شپمنٹ کے ہوں، چاہے وہ مال برداری کے ہوں، چاہے وہ تجارت کے ہوں، چاہے وہ فیکٹریوں کے ہوں، چاہے وہ ملوں، کاروباروں کے ہوں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ میں نے خریدنے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری فٹ بال، کرکٹ کی انٹرنیشنل ٹیموں کو سپانسر کرنا ہے، ان کی سپانسرشپ لینی ہے، آنر بننا ہے ان کا۔ یہ یہ ساری چیزیں بھی میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا چارم جو تھا، جو دلکشی تھی ان ساری چیزوں میں، وہ بھی چند دن کی مہمان ثابت ہوئی۔ آخر کار ان سے بھی میرا دل اکتا گیا، بھر گیا، اور میں اتنا پیسہ، اتنی شہرت، اتنی فیکٹریاں، اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود وہ حقیقی خوشی تک نہیں پہنچ سکا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ پھر اگلی بات سنو، اب آپ کو چوتھی اور آخری بات بتاتا ہوں بی بی، کہ مجھے وہ خوشی کب، کیسے اور کہاں مل گئی ہے۔ اس لیے میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ جسے اپنی زندگی میں جیتے جی اپنی منزل مل گئی ہے، حقیقی خوشی مل گئی ہے، روحانی خوشی مل گئی ہے، دلی اور دماغی اطمینان اور سکون ملا ہے۔ بی بی نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بتا دیں آپ کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا، کاروباری بندے نے، اس نے کہا کہ میرے ایک دوست نے جو مسلمان تھا، اس نے مجھے آ کر مشورہ دیا کہ آپ میرے کہنے پر، میری درخواست پر، میری خواہش پر، میری ریکویسٹ پر ایک دفعہ معذور بچوں کے ادارے میں جا کر ویل چیئرز خرید کر دیں۔ میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر چیک سائن کیا اور اس کو تھما دیا۔ میں نے کہا جاؤ 1000 ویل چیئرز لے جاؤ، اور لے جا کر جو لنگڑے بچے ہیں، جو ٹانگوں سے معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کا کوئی ادارہ ہے تو ان میں یہ تقسیم کر دو۔ اب میرے اس مسلمان دوست نے کہا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، میں چیک وصول نہیں کروں گا، میں لے جا کر وہاں سائیکلیں، ویل چیئرز نہیں دوں گا، پہیوں والی کرسیاں میں وہاں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ نیک کام، یہ خوبصورت کام، یہ نیکی کا کام میں آپ کے ہاتھ سے کروانا چاہتا ہوں۔ خیر، بزنس مین کہتا ہے میں نے مان لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وقت نکال کر کسی دن اپنے مصروفیات میں سے
वक्त निकाल कर आपके साथ चला जाऊंगा। उसने कहा ना, नो नो नो, कभी किसी वक्त की बात नहीं है, ज़िंदगी का क्या पता कल आप और मैं जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। आपने मेरे साथ आज ही जाना है और अभी जाना है। उसने इतना जिद किया कि मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़ने पर मजबूर हो गया और साथ चल दिया उसके, क्योंकि वो मेरा बड़ा देरीना और पक्का दोस्त था तो मुसलमान मगर मेरा ट्रू फ्रेंड था, हमदर्द भी था, दोस्त और खैर खा भी था। उसके कुछ एहसानात भी थे मेरे पे, मैं उसकी बात टाल नहीं सका, उसे मना नहीं कर सका, मैं उसके साथ चल दिया। हमने जाकर फैक्ट्री से बेहतरीन किस्म की साइकिल, जी हमने जाकर एक बड़ी मशहूर मारूफ कंपनी से बेहतरीन किस्म की अव्वल दर्जे की व्हील चेयर्स खरीदी, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, और हम वो लेकर ट्रकों में लोड करवा कर, क्योंकि मेरा दोस्त मुसलमान था जिसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा था, वो किसी ऐसे इदारे में लेके गया जो माजूर बच्चे तो थे मगर मुसलमान बच्चे थे। खैर मैं उसके साथ चला गया, जाके हमने वहाँ पे एक गाड़ी अनलोड करवाई, सामान नीचे उतरवाया। सारे बच्चे देखकर, दूर से देखकर कह कहे लगा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरों पे जो खुशी मैंने उस दिन देखी, दुनिया के किसी मकाम पर, किसी जगह पर, किसी शख्सियत के चेहरे पर मैंने वो खुशी आज तक नहीं देखी थी। यहाँ से मेरा माथा ठिनका, मेरा दिमाग थोड़ा चकराया कि मैं जिस चीज़ की तलाश में था, शायद वो मुझे अल्लाह ने मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी है। मैंने अपने हाथ से अपने दोस्त की रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक एक करके साइकिल देना शुरू, वो व्हील चेयर देना शुरू कर दी बच्चों को। एक एक बच्चे को पकड़कर व्हील चेयर पे बिठाया, उसको चलाया। कहता है बच्चे फुदक रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। उनके चेहरों पे, उनकी ज़बानों में, उनके जिस्म में से खुशी के फव्वारे फूट रहे थे, इत्मीनान के, चाहत के, प्यार के, अमन के, आश्ती के। एक चश्मे फूट रहे थे उनके चेहरों से। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहा और बगैर काम के, बगैर मकसद के खड़ा रहा। वहाँ खड़े होकर बच्चों को देखता रहा, उनकी हरकतों सकनात, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहा, वहाँ लॉन में खड़े होकर बच्चों की तरफ। और मेरे दिल में से बहुत सारी चीज़ें निकलना शुरू हुई, बहुत सारे सवालात का जवाब मिला मुझे, और बहुत सारी परेशानियों का हल मेरे सामने खड़ा था। मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी थी, और वो भी अचानक। तो बताओ कि ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत हाल में मेरी क्या हालत, मेरी दिली, दिमागी और एहसासी जिस्मानी हालत क्या थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ना मैं ज़मीन पे था, ना आसमान पे, ना मैं दुनिया के किसी कोने में था, पता नहीं एक अनजानी दुनिया में, जहान में गुम था। और जब मैं सारे बच्चों को तकसीम कर चुका और जो बच गई व्हील चेयर्स, वो मैंने उनके हेड को दी, ये स्टोर में जमा करें, और अगर किसी बच्चे की ख़राब हो जाए या किसी और को देना मकसूद हो तो ये साइकिल, ये व्हील चेयर्स दिया करें। और अगर मज़ीद की ज़रूरत हो तो आपने किसी से कहना नहीं है। ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरा डायरेक्ट नंबर है। ये नंबर सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास होता है। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर दें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इस मदरसे के लिए, इस इदारे के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए, इन बच्चों के लिए। तो आपने किसी से बात करने से पहले मुझे ज़रूर बताना है। ये थी वो आखिरी कन्वर्सेशन, ये थी वो आखिरी गुफ्तगू जो मैंने इदारे के सरबराह से की। अब मैं बढ़ा, रुखसती के लिए इजाज़त ली और गेट की तरफ जाने लगा। मैं बैरूनी गेट की तरफ निकलने के लिए, अभी मैं बैरूनी गेट तक नहीं पहुंचा था कि व्हील चेयर पर पीछे से भागता हुआ एक बच्चा आया और व्हील चेयर से गिरकर उसने मेरा पैर पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया। वो कहता है पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन फिर मैं वहाँ बैठ गया।
اور میں نے بڑی نرمی سے اپنے پیروں کو چھڑانے کی کوشش کی اور اس سے کہا بیٹا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مزید کوئی فرمائش کرے گا, اپنی مزید کوئی ضرورت بتائے گا. اسے یہی چیز کھینچ کر میرے پاس لے آئی ہے, میرے پیروں پر گرنے پہ مجبور کر دیا ہے. اس کی اسی طرح کی کوئی خواہش, کوئی ضرورت ہی ہو سکتی ہے. لیکن اس بچے نے کہا کہ مجھے آپ سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب میری چہرے پہ پریشانی کے اور حیرت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے. میں نے کہا اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ میرے پاؤں کیوں پڑا ہوا ہے, میرے قدموں میں کیوں گرا ہوا ہے. وہ کہہ رہا, بچے سے میں نے مطلب پوچھا اس ساری کا بات کا, اس حرکت کا, تو اس نے کہا میں آپ کے چہرے کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے نقش و نگار اپنے دل میں عکس کرنا چاہتا ہوں, فکس کرنا چاہتا ہوں, آپ کی فوٹو اپنے دل میں لگانا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا وہ کس لیے؟ بچے نے یہ کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت میں آپ کو پہچان سکوں, اور آپ کو پہچاننے کا مطلب اور مقصد میرا صرف ایک ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے, اپنے خالق کائنات کے سامنے, اپنے معبود کے سامنے, اپنے رازق کے سامنے, اپنے پالنے والے کے سامنے ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے گناہوں کی معافی مانگوں گا, آپ کی بخشش کی طلب کروں گا. یہ تھے وہ الفاظ اس بچے کے جو میرے دل و دماغ پر پتھر کی طرح گرے. اچانک میری سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا. میری سوچ یکسر اور متواتر بدل گئی. میرے خیالات, میری خواہشات کا رخ تبدیل ہو کے رہ گیا. خیر وہ حلقہ اسلام میں تو داخل ہوا سو ہوا. وہ کہتا ہے جی تب سے اب تک جو خوشی مجھے معذور لوگوں کی خدمت کر کے, ان کی ضروریات پوری کر کے ملتی ہے اور مل رہی ہے, تب سے اب تک میں ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور میں چاہتا ہوں جو آپ کو انٹرویو دینے کے لیے 10 منٹ ضائع کرنے ہیں وہ کسی غریب کے, کسی معذور کی خدمت میں لگاؤں, اس کے کام آؤں, اس کی خدمت کروں, اس کے کسی کام آ جاؤں. تو ناظرین عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک ٹھوکر پہ ہی ان کی منزل مل جاتی ہے, ایک ٹھوکر پہ, صرف ایک ٹھوکر, جیسے بزنس مین کو ملی. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ساری عمر سفر میں رہتے ہیں پر اپنی منزل کے قریب تر بھی نہیں پہنچ پاتے. میری بات کو ذرا سوچئے گا. یہ تھی کہانی جو میں آپ کی سامنے, آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. آج کے پروگرام کا دوسرا مزیدار اور خوبصورت سیگمنٹ, آج کا سوال. مگر پچھلا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بتائیے 20 مارچ کو ہر سال پوری دنیا میں کون سا دن منایا جاتا ہے؟ جی ہر سال 20 مارچ کو پوری دنیا میں UN کے تحت خوشیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. خوشیوں کا. جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں. آج کا سوال جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں, آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. یہ بتا دیجئے, کیا بتائیں گے آپ؟ کیا پوچھوں آپ سے؟ یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں نہری نظام, ہمارے ملک عزیز میں نہروں کا بہترین خوبصورت نظام کس نے بنایا تھا تاکہ یہ پانی کی ترسیل جو ہے یہ کاشتکاری کے لیے استعمال ہو سکے, زمینوں کو زیر آب لایا جا سکے, زیر کاشت لایا جا سکے, بنجر زمینوں سے
پیداوار لی جا سکے، یہ کس نے کروایا تھا؟ بڑا آسان سوال ہے، اور میں کچھ یاد کر کے نہیں آیا تھا، میں نے اپنے پاس سے ہی پوچھ لیا۔ جی، آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار شعر سیگمنٹ، آج کا شعر۔ اچھا، آج کا شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پنجابی کا سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پسند ہے پنجابی کی شاعری بھی، اس لیے میں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آج آپ کو پنجابی کا شعر سناتا ہوں۔ پنجابی کا شعر اس طرح سے ہے کہ ہولی ہولی بھل جاواں گے، ہولی ہولی بھل جاواں گے ایک دوجے دیاں شکلاں بھی، ہولی ہولی سکھ جاواں گے کلیاں جین دیاں عقلاں بھی۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اپنی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ رب راکھا اور پاکستان زندہ باد۔